تو اللہ کی قدرت کو ساتھ کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ساتھ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ۔ اب آئی بات اصلی کہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ بندوں کو اللہ کا تعارف کراوے کہ اللہ کون ہے، اس نے کیا ذمہ داری دی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا کہ دیکھو اللہ نے سب چیزیں اپنی قدرت سے بنائی اور اپنی قدرت سے وہ حالات بنانے والا ہے، اور اے بندو تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں حکموں والی زندگی بنانی ہے۔ یہ اصلی بات آئی ہے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کی اور اللہ کے احسانات ان کو بتائے تاکہ وہ اللہ کی طرف آئیں۔ ہاں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، کیا دعوت ہے؟ کہ بندوں کا جوڑ اللہ سے ہو جاوے عبادت کے راستے سے۔ کس راستے سے؟ ہاں، کہ ایمان یقین بناوے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناوے۔ عبادت کہتے ہیں صحیح یقین کے ساتھ جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام عبادت۔ صحیح یقین کے ساتھ اپنی جان مال کو صحیح استعمال کرنا، اس کا نام عبادت۔ اور ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یقین بنانا اور یقین بنا کر عبادت کرنا۔ عبادت میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز پہلا رکن ہے۔ ہاں، عبادت والی زندگی بنانے کے لیے پہلا رکن نماز، پہلا ستون ہے وہ عمارت کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ سے ہی مدد لیں گے۔ جتنا یہ رکن وزندار ہے اتنا ہم مسلمانوں نے اس کو ہلکا سمجھا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کہ نماز کو اللہ نے سب سے زیادہ وزنی بنایا، دینداری قائم ہونے کے لیے اس کو ایک ستون و پلر ٹھہرایا کہ بغیر پلر کے کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوتی ہے، تو بغیر نماز کے کوئی دینداری قائم نہیں ہوگی، اس لیے بے دینی ہو رہی ہے اور حالات بگڑ رہے ہیں۔ اور دین پر آنے کے لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی زندگیوں میں دین عبادت کے راستے سے داخل ہوگا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا۔ عبادت کے راستے سے داخل ہوگا۔ اگر دیندار بننا ہے تو کلمہ ہے، نمازی بنو۔ کیا بنو؟ کلمہ ہے آپ کے پاس کہ ہے ہم کلمے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اب نمازی بنو۔ کیسے نمازی بنو؟ کہ نماز بھی اپنی نماز بناؤ، دوسروں کی نمازی بننے کی محنت کرو۔ یہ نمازی بننے کا مطلب ہے اپنی نماز بنا لو اور دوسروں کی نماز بننے کے لیے محنت کرو۔ تو فرمایا لوگوں کی زندگی میں دین عبادت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا۔ جب ان کے معاملات بگڑ جائیں گے، حلال حرام کی انہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ بے دین بن جائیں گے۔ ہاں، اس لیے ایمان اور دین بنانے کے لیے کلمہ نماز کی بنیادیں ہیں۔ کس کی بنیادیں ہیں؟ کہ مسلمان کلمہ نماز لے کر کے پھرے، کلمے والا یقین بناوے، نماز والی زندگی بناوے، کلمے والا یقین بناوے، نماز والی زندگی بناوے۔ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالنے والی عبادت ہے۔ جیسے روشنی ہوتی ہے نا، روشنی تو روشنی پورے گھر پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ نے کھڑکی کھول دی، دروازہ کھول دیا، پورے گھر میں روشنی ہو گئی۔ آپ نے کھٹکا کھول دیا، پورے گھر میں روشنی ہو گئی۔ ہاں، اب اندھیرا نہیں ہے، روشنی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز نور ہے۔ کیا ہے؟ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنی زندگی کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز سے بناوے۔ کلمہ نماز بنیاد ہے۔ اس کو لوگ بہت سادہ سمجھتے ہیں، مگر یہ بنیادیں ہیں کہ مسلمان کلمے والا ہو گیا، کہ مسلمان نماز والا ہو گیا، کہ اس کی زندگی صاف ستھری ہو گئی،
کیونکہ کلمہ نماز جب صحیح ہوا علم و ذکر کے ذریعے سے تو اخلاق صحیح ہو جائیں گے. کیا صحیح ہو جائیں گے؟ اب یہ سچا ہوگا. کیا ہوگا؟ سچا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا. ہاں، یہ کلمہ نماز کے صحیح ہونے سے یہ بات بنتی ہے. ہم اس بات کو اللہ کرے جانیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاویں تو ہم ساری دنیا کے لیے رحمت بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ اللہ کے بندے بنیں گے اور ساری دنیا کے لیے رحمت بنیں گے. ہاں، کلمہ نماز کی محنت ہے تبلیغ. کس کی محنت ہے؟ ہاں، یہ بڑا بننے کی محنت نہیں ہے، عہدہ لینے کی محنت نہیں ہے، مالدار بننے کی محنت نہیں ہے. ہاں، یہ تو بندہ بننے کی محنت ہے. کیا بننے؟ کہ اللہ کے بندے بنو. جب اللہ کے بندے بنیں گے نا تب اللہ تعالیٰ مددگار بنے گا ان کا. اور یہ اللہ کے مخالف ہیں کہ پھر کچھ نہیں ہونے کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کام کیا بندہ بن کر. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بن کے کام کیا، بڑا بن کے کام نہیں کیا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو ہماری محنت کی بنیاد ہے کلمہ نماز. کلمے کی محنت اور نماز والی زندگی. نماز کا اثر آنکھوں پر پڑے گا، کانوں پر پڑے گا، زبان پر پڑے گا کہ تمام برائیاں زندگی کی نماز نکال دے گی. کیا کر دے گی؟ تمام برائیاں زندگی کی اگر نکالنی ہے تو اس کا علاج ہے نماز. ایک دوا ہے ہمارے پاس. جی ہاں، دوا بالکل تیر بہدف اسے کہتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس کلمے کی محنت ہے، نماز کی دعوت ہے. لیکن نماز ایسی نماز جو ہماری زندگیوں پر اثر ڈالے، سر سے اترتی ہوئی نہیں بلکہ اندر اترتی ہوئی نماز. ایسی نماز جو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کراوے. کیا پیدا کراوے؟ ہاں، خوف والی نماز. اب تو بے فکری کی نماز ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف والی نماز کہ دیکھو پھر وہ زندگیوں کو بدلتی ہے. اور نماز کے دو بڑے اثر ہیں بتایا. ایک اثر نماز کا یہ ہے کہ وہ زندگیوں کے بگاڑ کو دور کرے گی، بے حیائیوں کو، برائیوں کو یہ ختم کرے گی. اور دوسرا اثر نماز کا یہ ہے کہ وہ روزی کی برکتوں کو کھینچ کے لاوے گی. کیا کرے گی؟ روزی کی برکتوں کو کھینچ کے لاوے گی. لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں. کس کے لیے پریشان ہیں؟ ہاں، روزیوں کے لیے پریشان. اور ان کو یہ کام دیا ہے کہ یہ نماز اپنی صحیح بناوے تو اخلاق اور ارزاق، یعنی ان کے اخلاق اور ان کی روزیاں، کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بری طرح ہمارے ساتھیوں نے ایک دفعہ گشت کیا ایک ملک میں، اور ایک آدمی کو لے آئے تو اس نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے کہنے لگا کہ اللہ اکبر، آج میں نے 10 برس کے بعد نماز پڑھی ہے. سوچو کتنے جمعہ گئے، کتنی عیدیں گئی، کتنے فرض غائب ہوئے. 10 برس تک نماز نصیب نہیں ہے تو کیسے زندگی بنے گی اب؟ اس لیے ہماری محنت ہے میرے دوستو، کلمہ کی دعوت، کلمے کی محنت، نماز کی دعوت، نماز کی محنت، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا صحیح جوڑ ہو جاوے اور نماز کے ذریعے سے ہماری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی بنے. نماز میں اول سے آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ ہاتھ کیسے اٹھاؤ گے، ہاتھ کیسے باندھو گے، رکوع کیسے کرو گے، سجدہ کیسے کرو گے، پاؤں کے پنجے کیسے رکھو گے. ہاں، پاؤں کے پنجے نماز میں کیسے رہیں گے یہ بتائیں گے. ہر چیز شروع سے لے کر آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے. تو اس طرح نماز میں پابند ہے کہ نماز کے باہر بھی پابند. یہ ایسی محنت ہے کہ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ کلمہ نماز لے کر پھرو اور اپنے بھائیوں کو کلمہ نماز والی زندگی کی دعوت دو. کلمہ نماز لے کر پھرو، اپنے بھائیوں کو کلمہ نماز والی زندگی کی دعوت دو کہ وہ بھی کلمہ نماز والے بنے.
دکان میں ہے تو دکان کلمہ نماز والی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ یعنی ایمان والی عبادت والی نماز، ایمان عبادت والی دکان، ہاں یہ ہر چیز میں روشنی پہنچ جائے گی. جی ہاں، ایک محنت دی ہے میرے دوستوں، بہت سیدھی صاف، اور یہ امت تو ہے اس محنت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس لیے بنایا کہ وہ کلمے والی زندگی سیکھے اور سکھاوے، اور نماز والا مزاج، عبادت والا مزاج بنے اور بناوے. پھر جہاں جہاں بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت والے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں تو بندے ہیں، کیونکہ نماز اس کو بندہ بناوے گی. ہر چیز میں بندہ یہ یعنی پابند. تو یہ امت میرے دوستوں اسی لیے نکالی گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وجود دیا ہے دنیا میں. یہ کھانے کمانے والی امت نہیں ہے، بلکہ یہ تو کھلانے والی امت ہے. کون سی امت ہے؟ ہمارا کام تو کھلانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تشریف لے گئے نا، تو مدینے والوں کو ہدایت دی کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کثرت سے کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور دیکھو کھانا کھلاؤ. کیا فرمایا؟ کھانا بیچو، یوں کہا. سب لوگ کھانا بیچتے ہیں. وہ مسلمانوں کو کیا سکھایا تھا؟ کہ کھانا کھلاؤ، ہاں، اور اپنے تعلقات کو صحیح کرو، کیونکہ دشمنیاں ہو گئی، ناراضگیاں ہو گئی، تعلقات بگڑ گئے. کوئی پوچھتا نہیں کسی کو کہ ایسا نہ کرو، اپنے تعلقات صحیح کرو. ہاں، کھانا کھلاؤ، تعلقات صحیح کرو. ہاں، اور پچھلی راتوں میں اٹھ کر اللہ نمازیں پڑھو. پچھلی راتوں میں اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں تو فرمایا کہ پھر اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے. تو ہم کو تو کھلانے والا بنایا تھا کہ ہم کسی کا کھائیں گے کہ نہیں، لوگ ہمارا کھائیں گے. کہ کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے یہ راستہ بتایا کہ تم کھلاؤ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا. تم لاک نہ کرو، اللہ لاک کر دے گا. حدیث میں ہے، لاک کر کے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی لاک کر دیں گے، اور خرچ کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں اور دیں گے. انفق ينفق علیک. روزانہ 2 فرشتے دعا مانگتے ہیں سورج جب نکلتا ہے تو. ایک فرشتے کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو تیرے نام کام پر لگائے تو اس پر اور لگا، تو اس کو اور دے. اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو روک کر کے بیٹھا ہے اے اللہ اس پر بربادی ڈال دے. مسلم شریف کی روایت ہے، روز 2 فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، وظیفہ ہے ان کا. یہ سورج نکلے اس وقت دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو تیرے نام اور کام پر لگانے والے ہیں ان کو اور دے. تو ہم تو خدا کے دین پر اپنی جان مال لگانے والے، کلمہ نماز کو زندہ کرنے والے، اس لیے اللہ ہمیں دیتا رہے گا اور ہم اللہ کے بندوں کو کھلاتے رہیں گے. ہمارا کام ہے. ہر نبی کھلانے والا، ہر نبی کھلانے والا. ہاں، انصار نے دین قبول کیا اور لوگ مدینے پہنچے تو انہوں نے اپنا کھانا ان کو نہیں بیچا یا ان کے ذریعے سے اپنا کاروبار نہیں بڑھایا، بلکہ حضور مغرب وقت پوچھتے تھے بھائی یہ مجمع مسجد میں ہے کون کھلائے گا؟ تو کوئی کہے میرے ساتھ 10 کر دیجئے. باہر سے لوگ دین سیکھنے آتے تھے نا، تو کہ ان کو کون کھلائے گا بھائی؟ کہ میرے ساتھ 10 کر دیجئے، میرے ساتھ 5 کر دیجئے. سعد بن عبادہ کا میرے ساتھ 80 کر دیجئے. ہاں، وہ 80 آدمی کو کھانا کھلانے لے جا رہے ہیں، یہ 5 کو لے جا رہے ہیں، یہ 10 کو لے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے جا رہے ہیں. ہم تو کھلانے والے، ہم احسان کرنے والے، ہم دعوت دینے والے، یہ ہمارا مزاج. اس لیے اللہ پاک نے عزت دی تھی. کیا دیا تھا؟ ہاں، کیونکہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے، اللہ ان کا مخلوق کا معاملہ صحیح کریں گے. ہاں، تو ہمارا تو کام ہے میرے دوستو کہ کلمے کی محنت، نماز کی محنت، اس پر جان مال لگانا. جب ہم اس پر جان مال لگائیں گے، یوں کہیں جب مسلمان اپنے اسباب کو دین پر لگاوے گا تو دین کی برکتیں اللہ ان کے اسباب میں دے گا. اور جب یہ اپنے اسباب کو فضولیات پر لگاوے گا تو ان کے اسباب کی برکتیں خدا چھین لے گا. ان کے اسباب ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے. ہاں، برکت چھینی جاتی ہے، اسباب نہیں چھینتا اللہ. اللہ زمین نہیں کھینچ لیتا کسی کے ہاتھ میں سے، لیکن زمین کی برکتیں کھینچ لے گا. اب زمین بوجھ بنی ہوئی ہے. تجارت نہیں چھینتا اللہ، بلکہ کیا چھین لیتے ہیں؟ برکت چھین لی. اب تجارت بوجھ بنی ہوئی ہے، تجارت قرض بنی ہوئی ہے. اس طرح ہر شکل کو دیکھ لو.